خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہت دنوں سے ایک بات ہمارے مسیحی .pk کے ایڈمنسٹریشن کے کانوں میں آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس مضمون کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ ہمیں کچھ کہیں، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کسی میں بھی مضمون کے بارے میں خداوند کے فضل سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں یا چاہتے ہوں تو آپ ضرور بتایا کریں۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے۔ آج جو مضمون ہمارے سامنے ہے وہ ہے ایک مسیحی خاندان۔ مسیحی خاندان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاندان ایسے نہیں بن جاتا، پہلے شوہر اور بیوی اور اس کے بعد خداوند ان کو اولاد کی خوبصورت نعمت عطا کرتا ہے، اور پھر خداوند یہ بھی کہتا ہے کہ خوش رہو۔ مسیحیوں کے لیے یہ خاص تعلیم ہے کہ خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ افسیوں 4 باب کی 4 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مسیحیوں کو خدا خوش دیکھنا چاہتا ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے۔ وہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ مسیحی لوگ خوش رہیں، لیکن جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو مسیحی سارے تو خوش نظر نہیں آتے۔ نہیں، بہت سے مسیحیوں کے گھروں کے اندر بڑے پرابلم ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ وہ کیوں مسائل ہیں؟ اور بنیادی طور پر وہ شوہر اور بیوی کے زیادہ مسئلے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے اس مضمون کو جتنا خداوند نے بتایا، جہاں تک سکھایا، اب تک پہنچائیں۔ جب ہم ایک مسیحی خاندان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک شوہر اور بیوی کے ملاپ کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام کے مطابق آج اس مضمون کو لے کر چلیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس کچھ سوالات آئے کہ طلاق کے تعلق سے، تو میرے خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب دیتے ہوئے متی کی انجیل کے 19ویں باب کی 6 آیت میں ایک بات کہی۔ تو میرے خداوند نے ان کو بتایا کہ ابتدا سے کیا تھا، شروع میں کیا تھا۔ طلاق تو بعد کی بات ہے نا، شروع میں شروع کیا ہے، بگننگ کیا ہے۔ خداوند نے بتایا کہ میاں بیوی کے بارے میں، شوہر کے بیوی کے بارے میں بتایا کہ خدا کا جو حکم ہے یا حکم الہی جو ہے وہ یہ ہے کہ پس وہ یعنی شوہر اور بیوی دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی ہی آیت کو ہم سامنے رکھ کر اس سارے مضمون کو کچھ آج کچھ اگلی دفعہ، اور خداوند کے فضل سے اگر خداوند نے توفیق دی تو پھر اس کے بعد تیسرے، تو ہم 3 مضامین پر سیکھیں گے۔ 3 مضامین کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ ہمارا پہلا مضمون یعنی آج کا مضمون ہوگا کہ میاں بیوی ایک جسم ہے، اور اگلی دفعہ ہم یہ سیکھیں گے کہ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے، یا ہو سکتا ہے آج ہی کچھ باتیں ہوں، خدا نے جوڑا ہے، یہ ہمارا دوسرا مضمون ہوگا۔ اور تیسرا مضمون ہوگا جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ تو یہ ایک ہی آیت ہوگی جس کے اوپر ہم خداوند کے فضل سے کچھ آج کچھ اگلی دفعہ، اور اس سے بعد پھر کچھ اگلی دفعہ باتیں کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ترتیب کے ساتھ آپ سیکھیں تاکہ کافی باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ پہلے نمبر پر پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ کیسے ایک جسم ہے؟ پھر جسے خدا نے جوڑا ہے، کیسے خدا نے جوڑا ہے؟ آج بالخصوص ہمارے یہ 2 مضمون ہوں گے۔ شوہر اور بیوی کس طرح ایک جسم ہے۔ خدا نے ابتدا کی بات کی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی ابتدا میں چلیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے خدا نے ابتدا میں کیا کیا؟ 6 دن خدا نے زمین کی مٹی سے آدم اور حوا کو بنایا۔ جب آدم کو بنایا، ابھی حوا کا جسم بنا نہیں تھا، آدم ہی پیدا کیا گیا تھا، آدم ہی تھا ابھی۔ تو کلام کہتا ہے کہ خدا نے آدم کو کہا کہ وہ
जानवरों परिंदों चौपाइयों के नाम रखे। जरा ऊपर से पढ़ते हैं पैदाइश की किताब के जरा दूसरे बाब की 18वीं आयत में जाएं, जरा आप भी निकालें मेहरबानी से सर। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। इसका मतलब है आदम अभी अकेला ही है, अभी हवा नहीं पैदा की गई। हाँ जी। और खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपाइयों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। अच्छा, ये सुनिए जरा, होने क्या लगा है। खुदा ने आदम को कहा है कि ये जितने भी चौपाए परिंदे, जितने भी ये जानवर तेरे पास आ रहे हैं, तूने इनके नाम रखने हैं। तो आदम ने नाम रखना शुरू कर दिए। अब जो भी चीज आदम के पास आ रही है, आदमी के सामने आ रही है, वो अकेली नहीं आ रही, जोड़ा जोड़ा करके आ रही है। जैसे हरन भी आया, मतलब मेल भी आया और फीमेल भी, हरनी भी आई और हरन भी आया। तो उसने जिसको जो कहा वही उसका नाम हो गया। उसने कहा ये जो मादा है ये हरनी है और जो ये मेल है ये हरन है। उसके बाद उसके पास शायद दो बत्तख और बतखा आ गए। उसने कहा ये बत्तख है ये बतखा है। उसके बाद फिर उसके पास राफे चले आ गए, क्योंकि खुदा ने उधर से उनको भेजना शुरू कर दिया और इधर आदम को खड़ा कर दिया, चल इनके नाम रख। उसने देखा कि ये मिसेस ज़राफ़ा है और ये मिस्टर ज़राफ़ा है, मतलब मेल है और फीमेल है। फिर उसने देखा कि ये बकरी और बकरा आ रहा है। एक उसने फीमेल को उसने बकरी कह दिया और दूसरे को बकरा कह दिया। फिर उसने देखा कि ये तोता और तोती उड़ते आ रहे हैं, उसको उसने एक को तोता बोल दिया, एक को तोती बोल दिया। मतलब कहने का यह है कि हर मेल और फीमेल उसके सामने चलते आ रहे हैं। उसके बाद उसने एक बिल्ली देखी, एक बिल्ला देखा, तो उसने उसका नाम बिल्ली और बिल्ला रख दिया। उसके बाद आदम सो गया। मुझे नहीं पता कितना टाइम लग गया है, क्योंकि दादा करें हवा के परिंदे आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, चौपाए आ रहे हैं, दश्ती जानवर आ रहे हैं, शायद मुझे नहीं पता कितना वक्त लगा। तो नाम रखते 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 जो जो आता जा रहा है वो कुछ बोलता जा रहा है, जो आता जा रहा है कुछ बोलता जा रहा है, जो आता जा रहा है कुछ बोलता जा रहा है। करते करते कलाम कहता है आदम सो गया। मैं चाहता इसको पढ़े। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। वो ऐसा सो गया कि खुदा की तरफ से उस पर गहरी नींद आ गई। हाँ जी, सो गया। और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। अब गौर से सुनिए, स्लाइड आपके सामने है। आदम नाम रखते रखते सो गया है। खुदा ने ही उसको एनेस्थीसिया दे दिया है, डॉक्टरी जुबान में, मेडिकल की जुबान में उसको एनेस्थीसिया दे दिया, और ऐसा एनेस्थीसिया दे दिया कि उसका ऑपरेशन हो सकता है। अब खुदा के ऑपरेशन में और हमारे ऑपरेशन में बड़ा फर्क है। हमें ऑपरेशन करने के लिए बंदे को किसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की जरूरत है, हमें औजारों की जरूरत है, लेकिन मेरा खुदा किसी औजार का मोहताज नहीं, वो कादिर मुतलक खुदा है। उसने क्या किया है, आदम पर खुद ही गहरी नींद भेजी है और उसकी एक पसली निकाली है, और उस पसली को लेकर आदम तो बनाया ना मट्टी से, बेशक सारी मट्टी मट्टी है, पसली भी मट्टी है, उसने उसकी पसली निकाली है, उस पसली से एक उसने औरत बना दी है। उसके बाद जब औरत बना दी है तो आदम को दोबारा होश आ गया है, यानी वो दोबारा उठ गया है। ये दूसरे लफ्जों में उसकी नींद खत्म हो गई है। उसको याद आया कि मैं तो नाम रख रहा था। अच्छा, तो उसने देखा कि अब तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा, तो देखा तो एक औरत आ रही है। उसने देखा कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है। जब उसने इसको देखा तो परेशान सा भी हो गया कि इसके साथ वाला किधर है। बाकी जब भी आए थे बिल्ली के साथ बिल्ला भी आया था, हरनी के साथ हरन भी आया था, शेर के साथ शेरनी भी आई थी, बंदर के साथ बंदरिया भी बंदर के साथ बंदरिया भी आई थी। इसका साथी कोई भी नहीं आया। मुझे लगता है शायद उसने खुदा से पूछ लिया हो, खुदावंद इसका साथी किधर है, ये तो मुझे नारी लग रही है, इसका नार किधर है। तो मैं समझता हूं कि खुदा ने आदम को बताया है कि हाँ ये वाकई नारी है, इसका नर नहीं है कोई भी। नर कहाँ है? मुझे लगता है कि कुछ बात हुई है, गुफ्तगू हुई है।
تو جب خداوند سے آدم نے پوچھا ہے کہ اس کا نر کدھر ہے، تو یوں ہی سمجھ لیے کہ جیسے خدا نے ایک مرر دکھا دیا، اس کو ایک شیشہ دکھا دیا اور کہا ہے کہ دیکھنا ذرا کہیں تو اس کا نر تو نہیں لگ رہا۔ تو آدم نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو نے کہا اوہ اچھا 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 اچھا، تو یہ تو واقعی یہ تو میرے ساتھ مل رہی ہے، خدا یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا جب تو سو رہا تھا تیرے اندر سے نکالی تھی میں نے۔ اچھا یہ میرے اندر سے نکلی ہے، اوہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر یہ ناری ہے تو میں پھر نر ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس کو پڑھیں، اور وہ کچھ اور بھی آدم بولتا ہے، چونکہ یہ میرے اندر سے نکالی گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرا گوشت ہے، یہ میرا ہی گوشت ہے، میری ہڈی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھیں۔ اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے اسے بتایا ہے کہ میں نے تیرے اندر سے نکالی ہے، تو کہتا اچھا یہ پھر میری ہڈیوں میں سے میری ہڈی ہے، یہ تو میری پسلی ہے، تو یہ تو میرا ہی گوشت ہے۔ ہاں جی، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، ہاں جی، وہ نر سے نکالی گئی۔ اور جو ہی اس نے یہ کہا کہ یہ میری ہڈی ہے، میرا گوشت ہے، تو پھر خداوند نے پتہ کیا کہا؟ اس واسطے پڑھیے ذرا، خداوند نے کہا اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ سن لو، آج کے بعد سن لو، آج کے بعد میں قانون لگا ہوں بنانے، ایک آئین لگا ہوں بنانے۔ آج کے بعد چونکہ یہ جو عورت ہے، یہ جو بیوی ہے، یہ چونکہ شوہر کے اندر سے نکالی گئی ہے، اس لیے یہ مرد جس کے اندر سے نکالی گئی ہے، پڑھیے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، ماں باپ کو چھوڑے گا، اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ کیونکہ ماں باپ اس کے اندر سے نہیں نکالے، بیوی اس کے اندر سے نکالی ہے، اس لیے یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، اب یہ ایک تن ہوں گے، ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھی ترتیب جسے خدا نے جوڑا ہے۔ خدا نے کس طرح جوڑا ہے، کس طرح خدا نے ان کو ایک تن کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اصل میں خدا نے ایک تن کو دو تن بنایا۔ اصل میں آدم ایک تن تھا، اس کے اندر سے نکالی اس کی پسلی تو ایک تن سے دو تن بنا دیے۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں اور گوشت کی دکان سے آپ کچھ گوشت کا حصہ لیتے ہیں، اب کہتے ہیں یار یہ مجھے ران دے دے یا مجھے پائے دے دے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ران یا پائے کسی ایک جانور کے ہوتے ہیں کہ دو تین جانوروں کے ہوتے ہیں؟ آپ پوچھیں جی یہ پائے کس کے ہیں؟ وہ بھائی اسی جانور کے ہی ہے نا جس کو ہم نے ذبح کیا ہے۔ تو یہ ران کس کی؟ یہ بھی اسی کی ہے، اور یہ ایک ہی جانور ہے، یہ ایک ہی ہے جس کے ہم نے ٹوٹے کیے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ہے۔ تو آج سیکھ لیجئے، شوہر اور بیوی بیسیکلی ایک تن ہے۔ بیوی کو آج سیکھ لینا چاہیے کہ تو کہاں سے آئی ہے، تو نکلی کہاں سے ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم بنیادی بات کو سمجھ جائیں، ہم اپنی بنیاد کو سمجھ جائیں، ہم آئے کہاں سے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آگے ہم چل کر ان باتوں کو بڑا گہرے طور پر سیکھیں گے کہ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو میاں بیوی اکثر یہی بات کرتے ہیں، تو اچھے خاندان سے نہیں ہے، تیرا خاندان اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے خاندان کو برا کہتی ہے، وہ اس کے خاندان کو برا کہتا ہے۔ غور سے سن لیجئے، آج شوہر بڑے دھیان سے سن لیجئے، آدم کو پتا تھا یہ عورت کہاں سے آئی ہے؟ آدم کو ہرگز پتا نہیں تھا کہ یہ ہوا جو آئی ہے یہ کدھر سے آئی ہے۔ خدا نے بتایا ہے یہ تیرے اندر سے نکالی ہے۔ بہت دیر تک تجھے یہ نظر نہیں آئی، لیکن جب نظر آ گئی ہے تو اب میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ تیرے اندر سے آئی ہے، باہر سے نہیں آئی۔ شوہر آج سن لیں، آپ کی بیوی جو ہے یہ کسی اور خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، گو اس کا باپ اور ماں کسی اور ہی خاندان کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئی، کہاں پلی، کہاں پڑی، کہاں بڑی، پھر اس کی آپ سے شادی ہو گئی،
वैसे आप मुझे नजर इंसाफ बताएं, जिनकी शादी हो गई है, जो कलाम सुन रहे हैं बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी आप एक दूसरे को शायद नहीं जानते थे, या जानते भी थे तो और बात है, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे ऐसी, और पंजाबी कहते हैं शुरू तो इकट्ठे ही सा। आपको कभी लगा है कि हम कभी दो अलग अलग थे? नहीं। बीवी को शौहर के बगैर चैन नहीं आता, शौहर को बीवी के बगैर चैन नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन यही है कि मेरे भाई, असल में ये जो बीवी है ये अंदर से निकली है और शौहर के अंदर से निकली है। शौहर हजरात जरा मेरी बहुत गौर से बात सुनिए। आप जो कभी कभी गुस्से में आकर कहते हैं ना अपनी बीवी को, तू पैड़े खानदान दिए, याद रखो इसका कोई खानदान नहीं है, ये आपके अंदर से निकली है। अगर आप कहते हैं ना तेरा खानदान अच्छा नहीं, तो इसका मतलब है तू अच्छा नहीं है, और साहब ये तेरे अंदर से निकली है। अपने आप को कह, ये ना कह ये बीवी अच्छी नहीं, तो कहो मैं ही अच्छा नहीं हूं, तो मेरे अंदर से तो ये निकली है। आइंदा सोच लें, ज़हन में बैठा लें, कभी कोई शौहर अपनी बीवी को ये ना समझे किसी और जगह से आई है। ये भेद है, ये एक बड़ा भेद है। बीवी कहां से आई है ये एक भेद है। आदम ये हवा कहां से आई है ये भेद है। उसे पता था कहां से आई है, ये एक छुपा हुआ भेद था, ये छुपी हुई बात थी। और पौलुस रसूल क्या कहता है, इफ्सियों का खत निकालिए 4 बाब में, पढ़िए जरा 28वीं आयत, 5वें बाब की 28वीं आयत जी, पढ़िए 5वें बाब की 28वीं आयत जी। इसी तरह शौहरों को लाजिम है, शौहरों को लाजम है। अब सुन लीजिए, लाजम का मतलब क्या है? लाजम का मतलब है लाजम, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़िए, इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। तो बंदा पूछे तो निकली तुम्हारे अंदर से है तो वो बदन किसी और का है, और बीवी तो निकली तेरे अंदर से है, ये बदन किसी और का किधर से आ गया? समझ ले इस बात को। ये काली है तब भी तेरे अंदर से निकली है, गोरी है तब भी तेरे अंदर से निकली है, लड़ाकी है तब भी तेरे अंदर से निकली है, बदतमीज है तब भी तेरे अंदर से निकली है, बहुत अच्छी है तब भी तेरे अंदर से निकली है, हुसीन और जमील है तब भी तेरे अंदर से निकली है, निकली तेरे ही अंदर से है। इसलिए तू अपने बदन से अपनी मानद मोहब्बत रख। पढ़िए दोबारा सब। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है। वो तो अपने आप से, क्योंकि वो बीवी निकली तेरे अंदर से है। हाँ जी, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, हाँ, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया को। आगे, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। और आगे फिर वही बात, एग्जैक्ट वही बात पौलुस ने कर दी है जो कभी खुदा ने आदम को कही थी। क्या कही थी? इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर क्या अपनी बीवी के साथ रहेगा। बीवी के साथ रहेगा? क्यों भाई? और वो दोनों एक जिस्म होंगे। हाँ, ये भेद तो बड़ा है। ये भेद है, ये भेद है, भेद। बीवी कहां से आई है, बीवी कैसे बंदे का जिस्म है, ये भेद है। अगर आप इस भेद को गए हैं ना समझ, ये भेद समझ लीजिए, ये जो आपके सामने स्लाइड है ना, कि ये हवा निकली अंदर से है। अपनी बीवी को जब भी देखो ना, ये समझो ये मेरे अंदर से निकली है। मैं शौहरों को कह रहा हूं, और शौहर साहबान आपका लाजम है कि इसे अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें, क्योंकि ये किसी और खानदान की नहीं, ये आपके अंदर से निकली है। बेसिकली ये आपके जिस्म का हिस्सा है। आप पता, हम अपने बदन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में एक दोस्त हुआ करता था, उसकी 6 उंगलियां थी, ये तो 5 है ना, 5 के साथ एक छठी भी इधर थी। तो उसको मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा यार ये क्या ऐसे ऐसे करती रहती है कि लटके, इसको काट दे यार। तो वो बड़ा गुस्से में आ गया, कहता तेनू बड़ी भैड़ी लगती है। वो मैं यार वाकई मैंने तो कहता तेनू लगती, मैनू तेरी भैड़ी लगती। फिर मैं सोचा वाकई यार ये अगर मेरी होती तो शायद मैनू भी चंगी लगती। अपना बदन किसी तरह का ही हो ना। वैसे मुझे आप बताएं, कभी आपने जब आईना के सामने खड़े होते हैं, औरत हो मर्द हो कोई भी हो, कभी आपने अपने बदन को कहा है कि मेरा बदन अच्छा नहीं है? कभी आपने अपनी शक्ल को कहा है मेरी शक्ल अच्छी नहीं? मैंने खुद नहीं कभी कहा, कोई भी नहीं कहता।
کوئی بھی اپنی صورت کو برا نہیں کہتا بلکہ سنوارتا ہی رہتا ہے، جتنی مرضی ہو میں سنوارتا رہتا ہے۔ او بھائی، یہ جو بیوی ہے اس کو ایسے ہی محبت کرو جیسے آپ کا اپنا بدن ہے، جیسے آپ نے اپنے بدن کے کسی حصے کو کبھی برا نہیں کہا۔ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے نا، اگر تو یہاں کہیں کوئی ٹک لگا ہوتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بیوی یہاں سے نکلی ہے، اور پر خدا کا آپریشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپریشن کر دیتا ہے اور اوپر کوئی، کیونکہ وہ اوزار تو استعمال ہی کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ٹک لگا ہوتا نا، سچی بات میں بتا رہا ہوں، اگر نشان ہوتا تو پھر ہم مانتے واقعی ادھر سے نکلی ہے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بھید ہے، اور آج اس بھید کو قبول کر لیجئے۔ بیوی صاحبہ سوچ لیں، تیرا خاندان اصل تیرا شوہر ہے، اصل تیرا خاندان تیرا شوہر ہے۔ وہ جہاں تو سمجھیے نا پیدا ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ خدا کا بھید ہے، یہ خدا نے ایک بڑی چھپا ہوا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بات کر رہی تھی کہ وہ کس طرح دونوں ایک تن ہیں، ایک تن کس طرح بنتے ہیں، یہ ہے وہ بڑا بھید جو خداوند نے بتایا ہے اور آپ تک پہنچا ہے۔ مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس جوڑ کو، بیوی کو اندر سے یعنی پسلی کو اندر سے نکالنا اور اس کی بیوی بنانا شوہر کی، یہ والا جو کام ہے، یہ والا جو عمل ہے، اس کو کہتے ہیں بیاہ یا شادی۔ یہ ہوتی ہے جی بیاہ اور شادی، اور اس کے بعد ان کے ہو جاتے ہیں بچے اور بن جاتا ہے خاندان۔ تو یہ ہے بنیادی بات بیسیکلی کہ کس طرح یہ دونوں ایک تن ہیں۔ اب میرے کو پورے طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بیوی اور شوہر واقعی ایک تن ہے، کیونکہ بیوی صاحب اس کے اندر سے ہی نکلی ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نظر دو آ رہے ہیں، ایک ہی بدن، بیسیکلی ایک بدن ہے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، سمجھے ہمارا ایک سٹیپ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد آگے دوسرے سٹیپ کی طرف ہم آنے لگے ہیں۔ اس جوڑ کو جس کو ہم بیاہ اور شادی بولتے ہیں، لگ تو یہی رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں خاندان ہے، وہ فلاں خاندان ہے، ان دونوں کی منگنی کی ہے اور بعد میں پھر ان کے دن رکھ دیے ہیں اور پھر ایک نکاح ہو گیا ہے، پاک نکاح بیچ میں آ گیا ہے، خدا بیچ میں آ گیا ہے، پادری صاحب بیچ میں آ گئے ہیں، ان کا نکاح ہو گیا ہے، پھر یہ اعلان ہو گیا ہے یہ شوہر بیوی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یہ سارا عمل پہلے ہی خدا نے کر دیا ہوا تھا، یہ سارا کام پہلے ہی خدا نے کیا ہوا تھا۔ اس لیے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ جوڑے اتے بانٹ دینے، وہ غلط نہیں کہتے تھے، ٹھیک کہتے تھے، جس طرح ان کی سوچ تھی وہ ٹھیک بتا رہے ہوتے تھے۔ بات ایسے ہی ہے، کاش کے شوہروں کو سمجھ آ جائے یہ بیوی میرے اندر سے نکلی ہے، اور کاش عورتوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کسی اور خاندان میں پیدا تو ہوئی ہوں لیکن اصل میں اسی کے اندر سے نکلی ہوں، تو میرے خیال میں کافی حد تک مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ شادی یا بیاہ ایک مرد اور عورت کا امتیازی، خصوصی، باعزت اور قابل احترام رشتہ اور تعلق ہے۔ یہ شادی کوئی معمولی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ کوئی معاہدہ ہے۔ ذہن میں رکھیے، مسیحی خاندان یا شادی یا خدا کا یہ نظام، یہ خدا کا انتظام ہے۔ خدا نے کیسے آدم کے ساتھ ہوا بنائی ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، اور اس کے بعد آگے خدا نے کیا نظام بنا دیا ہے، کیسے ایک مرد آئے گا، مرد کے اندر سے جو نکلی ہوئی کہیں پیدا ہوئی ان کو پھر جوڑا جائے گا اور یہ خاندان بن جائے گا۔ خداوند جانتا ہے کہ مرد کی کمزوریاں کیا ہیں، خداوند جانتا ہے کہ عورت کی ضرورت کیا ہے، اس لیے خدا نے مرد اور عورت کے بارے میں کہا ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ کے سبب سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ کلام کی بات ہے، جس نے بنایا ہے وہ خود ترتیب دے رہا ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اس کو عام بات نہ سمجھیں، یہ رسپیکٹیبل عمل ہے۔ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کار اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ زنا کی طرف نہ جائیں، شادی کی طرف جائیں۔ خادم کے بارے میں اسپیشل لکھا ہوا ہے، خادم ایک بیوی کا شوہر اور اپنے بچوں کا بخوبی بندوبست کرتا ہو۔ اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنے لگا ہوں۔ ہمارے دنیا کے اندر جب سے یہ دنیا بنی ہے مجھے نہیں پتا کتنی شادیاں ہوئی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں اور آگے کتنی شادیاں ہوں گی اور ہوتی چلی جائیں گی،
جب تک میرا خداوند نہیں آئے گا یہ شادیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، لوگ بیاہ شادی کرتے تھے، یہ بیاہ شادیاں ہوتی جائیں گی، ہوتی رہے گی، جب میرا مسیح کے آنے تک یہ کام چلتا جائے گا، مسیح کلیسیا لے جائے گا پھر بھی یہ شادی کا کام چلتا جائے گا۔ اب ہم اس شادی اور بیاہ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھنے لگے ہیں۔ شادی کی مختلف قسمیں ہیں، اس جوڑ کو جوڑنے کے طریقے لوگوں نے درست نہیں رکھے ہوئے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ بیوی اندر سے نکلی ہے، لیکن اس کو لے کے کیسے آنا ہے، مرد کے پاس اس کی پسلی کو لے کے کیسے آنا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بھئی اندر سے نکلی ہے، بڑی عزت کے ساتھ میرا خداوند ہوا کو آدم کے سامنے لے کر گیا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، شادی کی 4 بیسک اقسام ہیں۔ نمبر 1 لائک میرج، نمبر 2 لو میرج، نمبر 3 کورٹ میرج، اور نمبر 4 ارینجڈ میرج۔ یہ عام لفظ ہیں جو عام دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے لائک اور لو میرج۔ اس میں تھوڑا سا لگتا ہے جیسے کہ بڑا عجیب سا لفظ ہے۔ لائک کا مطلب بھی پسند ہی ہوتا ہے اور لو کا مطلب بھی شاید پسند ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ آج سیکھیے ذرا، میں نے اس کو جو الگ الگ 2 قسمیں دی ہیں اس کا سبب یہ ہے، دنیا کی تاریخ میں ایک ارسطو نام کا یونانی فلاسفر گزرا ہے، اس نے بڑی گہری اور کام کی باتیں دنیا تک پہنچائی ہیں، بڑے بڑے فارمولے اس نے انسانوں تک پہنچائے ہیں۔ ان کے اندر ایک یہ بھی بات تھی، اس نے ایک دفعہ بتایا کہ لائک اور لو میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ 2 لفظ ہیں، لائک اور لو، لگتا ہے جیسے ایک ہی معنی ہے اس کے ایک معنی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ ارسطاٹل کے کہنے کے مطابق، جیسے کہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ when you like a flower you just pluck it out۔ جب آپ کو کوئی پھلواری میں پھول اچھا لگ رہا ہو تو آپ جلدی سے کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اور مرد توڑے تو شاید اپنی کالر میں لگا لیتا ہے، عورت توڑے تو شاید اپنے سر میں لگا لیتی ہے، کیونکہ وہ لائک بڑا کرتا ہے۔ جس پھول کو آپ لائک کرتے ہیں یو پلک اٹ، یہ ہے لائک کا مطلب۔ یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا اچھا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو یہاں لگا لوں، میرا دل کرتا ہے میں اس کو یہاں لگا لوں۔ یہ ہم لائک کی تشریح کرتے ہیں۔ اور ارسطو کہتا ہے when you love a flower، اگر آپ کسی پھول سے پیار کرتے ہیں، you water it daily and care for it۔ مثلاً یہ آپ کے سامنے ایک ٹوکری ہے پھولوں والی، اب اگر تو آپ پھول کو کرتے ہیں پسند تو پھر آپ کیا کریں گے، اس کو پلک کریں گے۔ اگر آپ اس سے کرتے ہیں پیار تو پھر آپ ڈیلی اسے پانی دیں گے، آپ دور سے دیکھیں گے، قریب بھی جائیں گے، اس کو نکالیں گے نہیں۔ اگر آپ اس پھول کو اس کی فیملی سے نکال دیا، اب مجھے بتائیں اس پھول کو اس فیملی سے نکالا جا رہا ہے، کیا اس پھول کے ساتھ محبت ہے؟ نہیں، محبت یہ ہے کہ یہ پھول اس فیملی کے اندر ہے، پھر لو ہے، ورنہ لائک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ لو میرج کرتے ہیں اور کچھ لوگ لائک میرج کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کے خاندان سے اس کو نکال دیتا ہے، اس لڑکی کو اس کے خاندان سے لا تعلق کر دیتا ہے، بے تعلق کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے لائک میرج، جنوں پنجابی چ بڑا برا جا لفظ ہے، میں استعمال نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑے لے کے تے بھج جاندے نے، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں اپنے خاندان میں، وہ بیچاری شرم کے مارے واپس اپنے خاندان میں نہیں جاتی، لا تعلق ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی لو میرج نہیں ہے، یہ آپ کی لائک میرج ہے۔
آپ نے اس کو لائک کیا ہے, لو نہیں کیا. اور بولتے ہیں لو میرج, لو میرج. اگر لو ہوتا نا لو, تو آپ اس کو اس کے خاندان میں ہی رہنے دیتے, شادی کرتے لیکن خاندان سے الگ نہ کرتے. آج سن لیں, جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اگر وہ بڑے دعوے کر رہے ہیں نا لو لو کے, تو آج سیکھ لیں. سم ٹائم آپ لائک کر رہے ہوتے ہیں, دعوے لو کے کر رہے ہوتے ہیں. Try to understand and try to differentiate between like and love. لائک اور لو میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج سیکھ لیجئے. پسند کی شادیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, لو میرج ٹھیک ہوتی ہیں. لو میرج میں لوگ گھر سے لڑکی کو لے کے نہیں جاتے, اس کی فیملی میں رہنے دیتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں. دس از کالڈ لو میرج. اگر آج کئیوں کے دماغ خراب ہیں تو آج ٹھیک کر لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. I request you, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. محبت کا لفظ محبت ہی ہے, لو کو لو ہی رہنے دیں. آپ کو پتہ ہے جس پھول سے ہم پیار کرتے ہیں اس کو کیا ہے, لو دی فلاور اینڈ ڈو ناٹ پلک اٹ. پلک نہ کریں اس کو. پلک کر دیا, فیملی سے نکال دیا آپ نے. پھولوں کو توڑے مت, پھولوں سے پیار کریں. تاریخ میں نوح کے وقت کون سی شادیاں ہوئی ہیں؟ اب مجھے پتہ ہے لو میرج ہوئی ہے کہ لائک میرج ہوئی ہیں؟ لائک میرج ہوئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لو میرج نہیں ہوئی ہے. یہی تو بات ہے شادیوں کی. جہاں پر اقسام کی میں بات کر رہا ہوں, لائک میرج اور لو میرج. اب میں تھوڑا سا اور اس کو بڑھانے لگا ہوں. جو لائک میرج ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں, لو میرج ٹھیک میرج ہوتی ہے. نوح کے وقت کلام میں لکھا ہوا ہے جب روئے زمین پر بہت سے آدمی بڑھنے لگے. اس کو میں چاہتا ہوں پڑھیں جی. اور جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں, تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں, اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا. یہ لائک کیا ہے, چنا ہے. لو نہیں کیا, چنا ہے. چننے کا مطلب ہے ایسے کر کے باہر نکال لینا. چنا, لائک کیا, ان سے کیا کر لیا, بیاہ کر لیا. تو نتیجہ کیا ہو گیا, خدا کے بیٹے. یہ خدا کے بیٹے ایک ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب ہے خدا پرست. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. خدا کے بیٹے ہونا اور خدا کی بیٹی ہونا ایک ٹرم ہے یہ بائبل مقدس کی, جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کے لوگ. یعنی جب خداوند کے لوگوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا, اور دیکھا کیا خوبصورت. اب صرف خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی, خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی, یاد رکھو, سیرت دیکھی جاتی ہے. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے. حسن پہ نہ جائیں, خوبیاں دیکھیں. خوبیاں دیکھی جاتی ہیں, ہم صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا ویسا ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے, صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. میں خود خدا کا خادم ہوں. کئی دفعہ بیٹیوں والے مجھے کہتے ہیں یا بیٹوں والے مجھے کہتے ہیں, بھائی صاحب منڈا اور جوان ہو گیا جی, ادھر کوئی رشتہ کچھ کرو. میں کہ اچھا کہ جدا ہونا چاہیے, بس نا کڑی منہ متھے لگ دی ہوگی, مطلب خوبصورت ہوگی. خوبصورت کی نہیں کبھی بات کی کسی نے. یہ نہیں کبھی کہتے کہ وہ پینتی کا اصل ہو, یہ کہتے ہیں بس خوبصورت ہو. او بھائی یہ خوبصورت معیار نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, اصل معیار روحانی معیار ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نوح کے وقت جو بدی کا سبب تھا وہ لائک میرج تھی. اب بھی زیادہ لائک میرج ہی ہو رہی ہیں. عیساؤ کی کون سی شادی تھی؟ عیساؤ کی شادی لائک میرج تھی, لو میرج نہیں تھی. سمسون کی شادی کون سی تھی؟ کہ میں نے ایک بڑی لمبی لسٹ لکھی ہوئی ہے, سارے نہیں پڑھتے, زبانی بتاتا ہوں. سمسون جو تھا وہ ابھی لائک ہی کرتا تھا. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ ہی لیں. قضات کی کتاب نکالیے ذرا میرے ساتھ. یہ خدا کا ممسوح ہے. یشوع کے بعد قضات کی کتاب آتی ہے, اس کا 14واں باب ہے, تو اس کو میں چاہتا ہوں ضرور پڑھیں. یہ بڑی اہم بات ہے جی. 14 باب کی پہلی آیت پڑھیں گے بھائی, پڑھیے جی. اور سمسون تمنت کو گیا, اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی, اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے, سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو.
اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت لائک کرتا ہوں اس کو میں۔ میرا بھائی یہ پسند ہی تو گڑبڑ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس پسند کی شادی نے کیا کیا؟ سمسون کو ہتھ کڑیاں پہنا دی، سمسون کی آنکھیں نکلوا دی اس پسند کی شادی نے۔ یہ نہیں دیکھا کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ خدا کے کلام میں آگے ہم پڑھیں گے کہ خدا نے منع کیا ہوا تھا کہ ان غیر قوموں کی بے لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی ہے، فلسطینیوں کی عورتوں سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو یہی تو چیز ہے، بات لائک کی نہیں ہے۔ سلیمان نے کیا کیا تھا؟ میں اس سلیمان کی بات کر رہا ہوں جسے خدا نے بڑی حکمت اور دولت اور عزت دی تھی۔ خدا نے منع کیا تھا نا شادیاں کرنے سے کہ یہ غیر قوموں کی جو 7 قومیں ہیں ان کی کسی عورتوں کو نہ ان کو بیٹیاں دینی ہے، نہ ان کی بیٹیاں لینی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے سلیمان نے کیا کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں اس کو ضرور پڑھ دیں، ذرا پہلے تو پڑھیں استثنا کی کتاب کے 7ویں باب کی پہلی آیت جی، جو خدا نے منع کیا ہے۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا، تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، اور آگے نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ صاف صاف خدا نے منع کیا ہوا تھا، نہ بیٹیاں دینی ہے نہ بیٹیاں لینی ہے، بیاہ نہیں کرنا۔ تو سلیمان صاحب نے کیا کیا ساری دنیا جانتی ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب کے 11ویں باب میں پورا حال لکھا ہوا ہے۔ پہلا سلاطین 11ویں باب کی پہلی آیت پڑھنے لگے ہیں بھائی۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ، حالانکہ جو مصر کے بادشاہ فرعون کی بیٹی ہے اس کے علاوہ کی بات ہے، ہاں جی، سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ اور یہ کون تھی؟ یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئے، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ اور سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ بس اتنے کافی ہے، باقی ضرور اپنا گھر میں پڑھیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا میرے بھائیوں، میری بہنوں، سننے والے بچوں، غور سے سنو۔ خداوند نے اس طرح کی شادیاں، یہ لائک میرج تھی ساری کی ساری، یہ ناکام شادیاں ہوتی ہیں، یہ جو اپنی پسند کی شادیاں ہوتی ہیں یہ ناپاک بھی ہوتی ہیں، ناکام بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے جب ہم پسند کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے دماغ میں بڑی کچھ عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے۔ میں آپ کو بھی پاک شادیوں کی طرف لے کر آنے لگا ہوں، لو میرج کی طرف، ارینج میرج کی طرف لے کے آنے لگا ہوں۔ لو اور ارینج میرج تقریباً ایک ہی بات ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف تو میں نے سلائیڈ بنائی ہے اس کی جو لائک میرج ہے، اور یہ ساری ناپاک اور ناکام شادیوں کی لسٹ ہے۔ دوسری طرف 2 شادیاں میں نے ایسی لکھی ہوئی ہیں جو پراپر منظم تھیں، یعنی ارینج تھیں، اور وہ پاک تھیں اور وہ کامیاب تھیں، اس میں ماں باپ کا ہاتھ تھا۔ لگتا تو ہے کہ سمسون بھی اپنے ماں باپ کو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ماں باپ اسے بتا بھی رہے ہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، تیری پسند ٹھیک نہیں۔ آج کے دور میں سب غور سے سن لیں نوجوان بیٹے بیٹیاں، ہو سکتا ہے آپ سمسون کی طرح بڑے روحانی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، آپ کتنے بھی روحانی ہیں، سمسون اتنا روحانی ہے کہ خدا کا روح اس پر نازل ہوتا ہے۔ شاید اس کے ماں باپ پر تو خدا کا روح نہیں نازل ہوا، لیکن اس کا ماں باپ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب سمجھ لینا میں پینتی کسروں میرے ماں باپ کو نہیں پتا۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ بہتر جانتا ہے۔ ماں باپ سمسون کو بتا بھی رہا تھا بھئی کیا اسرائیل میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو ضرور فلسطینیوں کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
اس شخص نے اپنے ماں باپ کی نہیں مانی اور نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کو ساتھ لینا بڑا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو لے کر آتا ہوں باپ ابراہم کے پاس، جس نے اپنے ایک سال خوردہ نوکر کو کہا کہ جا میرے بیٹے کے لیے بیوی لے آ، اور جا بھی کہاں؟ میری ذات بوم میں جا، میرے خاندان میں جا۔ اور الیعزر جو اس کا سینئر سرونٹ تھا اس کو یہ ذمہ داری سونپی اور وہ گیا، اور کیسے وہ بڑا دعا گو شخص تھا، اس نے بڑی دعا خداوند سے کی اور خداوند کو کہا خداوند جو اونٹوں کو بھی پانی پلائے اور ہمیں بھی پانی پلائے، میں سمجھوں گا یہ تیری طرف سے خداوند انتظام ہے۔ اور ربکا کے بارے میں آپ جانتے ہیں ساری کہانی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسحاق کی بیوی جو ربکا ہے اس کے اندر، اس کی شادی کے اندر ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے۔ سارا کو پتا ہے ہمارا سال خوردہ نوکر میرے ہی خاندان میں گیا ہے، ابراہم کو پتا ہے میں نے اس کو کہاں بیچا ہے، اور جو لے کے آ رہا ہے وہ وہیں سے لے کے آ رہا ہے جہاں سے میں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کی بیوی آئے۔ تو یہ ہے پاک شادی، اور یہ ہے ارینج میرج، اور یہ ہے بہترین لو میرج بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اور اس کو تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، یعقوب کی بات، اسی اسحاق کا بیٹا یعقوب۔ آپ کو پتا یعقوب کو اس کے ماں باپ نے کیا کہا تھا؟ میں زبانی بتانے لگا ہوں۔ اسپیشل جب یعقوب بڑا ہوا تو اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو، جب اس نے اس کو برکت دے دی اور اس کا بھائی عیسو سے ناراض ہو گیا اور کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو دونوں میاں بیوی نے پروگرام بنایا، ربکا اور اسحاق نے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس چھوٹے بیٹے کو اس کے ماموں کے گھر میں بھیج دیا جائے۔ لہذا اس کو کہا کہ تو اپنے ماموں کے گھر میں جا، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ ہی دیں۔ 28ویں باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں ذرا۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی، سنیں، ہاں جی، اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا۔ ہاں، تو نے کنانیوں سے نہیں بیاہ کرنا۔ دیکھو حالانکہ بعد میں خدا نے شریعت دی ہے۔ ہاں جی، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتویل کے گھر جا، ہاں جی، اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، ہاں جی، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ ہاں جی، اور وہ ابراہم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے، کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہم کو دی تیری میراث ہو جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اپنی مرضی سے گیا ہے اپنے ماموں کے گھر میں، اور یہ اس کے تو ماں باپ نے خود ہی کہا تھا کہ تو اپنے ماموں کے گھر میں جا اور اس کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بیاہ لا۔ یہ ایک ہی بیٹی بیانے گیا تھا، دو نہیں بیانے گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ماموں نے اس کو ہیرا پھیری کر کے تو دوسری بھی بیاہ دی تھی۔ اندر سے یہ بندہ ماں باپ کے کہنے کے مطابق کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں۔ کچھ لوگ ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ ایسی بات نہ کریں۔ پرانی بات ہو گئی ہے، کبھی کسی خادم کے منہ سے میں نے یہ بات سنی، اور وہ بڑے جذبات میں کہہ رہا تھا وہ یعقوب نے بھی تے پسند کی شادی کی تھی سی۔ ہاں، یعقوب نے پسند کی شادی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو جی، اس نے راحل کو پسند کیا، لیا کو نہیں پسند کیا، اور اس سے پوچھا گیا، اس کے ماموں نے تو کہنا کہ یہ اپنی اس بیٹی جو راحل ہے جس کو میں اس کو بیاہ دے مجھے، بلکہ اس نے 7 نہیں 14 سال راحل کے لیے بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ تو وہ تو بڑے عجیب سے لفظ استعمال کر رہا تھا جو میرا دل ہی نہیں کرتا بولنے کو۔ آپ کے سیکھنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ جی یعقوب تو خود بڑا عاشق تھا۔ تو جب اس نے کہا نا کہ یعقوب تو بڑا عاشق تھا، تو مجھے بڑا غصہ آیا اس بات سے۔ میں نے کہا، وہ تھے بھی پادری صاحب، میں کہا پادری صاحب ایک دفعہ تو بول دیا، دوبارہ نہ میرے سامنے بولنا۔ آپ پتہ نہیں کس سن سے یعقوب کو عاشق بول رہے ہیں، آپ کس سن سے کہہ رہے ہیں کہ یعقوب عاشق تھا؟ ارے یعقوب جتنا تو پاک کوئی شخص ہی نہیں دنیا میں میرے کاغذوں میں۔ تو بڑا حیران سے ہو گیا، اب کہتا تو انہوں بڑا غصہ لگ گیا۔ میں کہا بزرگوں، آپ نے اس شخص کی بات کی ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور آپ اس یعقوب کو عاشق بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے بھی 14 سال ایک عورت کے لیے بیر بکریاں چرائی تھی،
وہ چرائی تھی، میں کب کہتا ہوں نہیں چرائی تھی، لیکن یہ تو دیکھو کہ اس نے چرائی ہے تو پیچھے آرڈر کس کا ہے؟ اور پیچھے تو ماں باپ کی انسٹرکشن ہے، ماں باپ کی انسٹرکشن ہے. اور اگر اس کو آپشن دیا گیا تو کیا چاہتا ہے کہ تیری مزدوری ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چھوٹی بیٹی بھی یاد ہو. وہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ اس کو دھوکے کے ساتھ اس نے 7 سال بعد دوسری بھی آدھی، تو اس کو نکال تو نہیں دینا تھا اس نے بیچارے نے. تو اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا چلو میں 7 سال اور چلا لیتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر یعقوب نے شادی کی ہے تو اس کے پیچھے ماں باپ کی انسٹرکشن ہے، ماں باپ کی ہدایت تھی. اور زبردست بات سنیے کیا ہے. اس پادری صاحب کو میں نے بتایا ہے کہ آئندہ اس بندے کو عاشق نہ کہنا، یہ بہت پاک آدمی ہے، بہت پاکیزہ شخص ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ غور سے سنو میری بات. یہ شخص راخل کو پیار کرتا تھا، کلام میں لکھا ہوا ہے یہ راخل کو بہت پیار کرتا تھا. اور کلام کہتا ہے، یہ کہاں رہا ہے مجھے بتائیں، 14 سال یہ شخص اپنے ماموں کے گھر میں رہا، ماموں کے گھر میں ماموں کی بھیڑ بکریاں بھی چرا رہا ہے، ماموں کے گھر میں ہی رہ رہا ہے، اور ماموں کی بیٹی کے لیے ہی چلا رہا ہے. ایک ہی گھر میں رہ کے 14 سال پتا بھی ہے یہ میری بیوی ہونے والی ہے، اس کو بھی پتا ہے یہ میرا شوہر بننے والا ہے. میں سلام کرتا ہوں راخل کو بھی اور میں سلام کرتا ہوں یعقوب کو بھی. انہوں نے ایک ہی گھر میں رہ کے پاکیزگی کا اتنا بڑا نمونہ دیا ہے کہ شاید دنیا میں اتنا بڑا نمونہ نہیں ہو سکتا. سیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں لو میرج. یہ ہے لو، اس کو لو بولتے ہیں. یعقوب لو کرتا تھا نا ربکا سے، راخل سے لو تھا نا، اس کو لے گیا ہے، اسی گھر میں رہا ہے، اسی گھر میں رہا ہے. اپنے سسر کی پوری رسپیکٹ کی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو لے کر گیا ہے. اور بیوی نہیں لے کر گیا، لونڈیاں بھی لے کر گیا ہے، بھیڑ بکریاں بھی لے کر گیا ہے. ایسے تو نہیں خدا نے اس کو برکت دے دی، اور لو کے بعد برکتیں ملتی ہے. اگر بندے کی شادی ٹھیک ہو تو برکتیں ملے گی آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو کمارے بیٹے بیٹیاں میرے کلام کو سن رہے ہیں نا، میرا نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. اپنے لب کو ٹھیک کر لیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یعقوب کی طرح بابرکت ہونا چاہتے ہیں، اسی راخل کا ہی بیٹا یوسف تھا. سن لیں ذرا غور سے. یعقوب عاشق نہیں ہے، یعقوب کی پسند ضرور ہے، لیکن یہ وہ والی پسند نہیں ہے جو سمسون والی پسند ہے، یہ سلیمان والی پسند نہیں ہے، یہ نوح کے وقت کے خدا کے بیٹوں والی پسند نہیں ہے، یہ عیساؤ والی پسند نہیں ہے. یہ ہے اصل لو میرج. اگر آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں، اس کو لو کریں، لائک نہ کریں. یہ میں نے سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے، اپنی پسند مگر ماں باپ کی مرضی کے ساتھ. لائک بٹ چینج لائک انٹو لو اینڈ ارینج اٹ ایز جیکب. یعقوب کی طرح کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی کی بنیادی قوانین کو سمجھ جائیں. میں نے آپ کو بیسک لائنیں بتائی ہیں، بیسک لائنیں. یہ بیسک لائن ہے. اگر آپ کی شادی کی بنیاد ٹھیک ہوگی، آگے سارے کام ٹھیک ہوں گے. جن کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہوتی، آگے مسائل میں پھنستے ہیں. پہلے میں نے بات کی لائک میرج کی، لو میرج کی. اب میں بات کرنے لگا ہوں فوربیڈن میرج، وہ شادیاں جو منع کی گئی ہیں. جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے، خدا نے کنانی عورتوں سے شادی کرنے کو لیے منع کیا ہوا ہے. کیوں بنا؟ خدا نے کہا تھا، پڑھا سچنا کی کتاب میں، نہ ان کو بیٹے دینا نہ ان کی بیٹیاں دینا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ ان کے پاس رشتوں کا امتیاز نہیں ہے. کنعان کے اندر رشتوں کا کوئی امتیاز نہیں تھا، الٹی سیدھی سب شادیاں کرتے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، احبار کی کتاب کے 18ویں باب میں
بہت لمبا بات ہے، ضرور آپ پڑھیے بعد میں، ابھی نہیں، گھر میں پڑھیے. وہاں پر خدا نے اسپیشل اسرائیل کو بتایا تھا کہ ان سے اس لیے شادی نہیں کرنی کہ ان کو رشتوں کا امتیاز نہیں ہے. یہ تو بات ہے پرانے عہد کے بنی اسرائیل کے لیے. ہم جو فضل والے لوگ ہیں، آپ جو فضل کے تحت کلام سن رہے ہیں، آپ جو فضل کے فرزند ہیں، فضل کے دور میں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی میں بات کرنے لگا ہوں. پتہ ہے ہمارے مسیحیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے تو یہ تھا نا کہ کنانی عورتوں سے شادی نہیں کرنا، ان کو بیٹے نہیں دینے، یا ان کی بیٹیاں نہیں لینی، یا ان کو بیٹیاں نہیں دینی. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. ہمارے لیے حکم ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہو، مار جوے میں نہ جتو. بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ جو خداوند یسوع مسیح مصلوب کو نہیں مانتے. بات مسیح کو ماننے کی نہیں ہوتی، بات ہے مسیح مصلوب کو ماننے کی. اب مسیح کو تو سارے ہی مانتے ہیں، مسیح سے نہیں دنیا انکار کرتی. انکار کرتی ہے تو مسیح مصلوب سے کرتی ہے. یہ نہیں اقرار کرتی کہ مسیح میری خاطر مصلوب ہوا ہے. تو یہ اقرار کر رہے تھے پھر تو وہ مسیح ہو گیا. تو جو یہ اقرار نہ کرے وہ بے ایمان ہوتا ہے، اور کلام میں منع کرتا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہو، مار جوے میں نہ جتو. میں چاہتا اس کو پڑھ دیں. دوسرا کرنتھیوں 6 باب ہے، اس کی 14ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے تاکہ مسیحیوں کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں اور غیر قوم میں کون ہیں جو ابھی تک مسیح کی صلیب پر اور مسیح مصلوب پر ایمان نہیں لائے. کئی دفعہ میں شادیوں کی بڑی جلدی پڑی ہوتی ہے اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. ہاں جی، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. اس کا مطلب ہے کہ جوا ٹھیک نہیں ہوگا، جوا نہ ہموار ہوگا. نہ ہموار جوا سمجھتے ہیں پنجاب کے رہنے والے لوگ کہ کس طرح جوئے میں ہموار ہو تو نقصان نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا چلتا ہے. ہاں جی، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا مل جول. ہاں مسیحیوں، آپ کو خدا نے مفت راست باز ٹھہرایا ہے. آپ تو راست باز لوگ ہیں، اپنی راست بازی کو ثابت کریں. ہاں جی، یہ روشنی اور تاریکی میں کیا شرط آپ ہے؟ کو خدا نے کہا تم دنیا کے نور ہو، باقی دنیا تاریکی میں ہے. ذہن میں رکھیے، سب یوں نہ کہتا ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے. اور ایک مسیحی تو ہیں جن کو خدا کا بیٹا آ گیا اور اس نے سمجھ دی ہے دنیا شریر کے قبضہ میں ہے، اور ہم شریروں کو نکالتے ہیں، بدروہوں کو نکالتے ہیں. ہمارے میں اور دنیا میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں جی، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، پڑھتے جائیے. یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ ہم ایماندار اور باقی ساری دنیا بے ایمان. ہاں جی، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ ہم مقدس ہیں اور باقی بت خانے ہیں. اندازہ کر لیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہاں جی، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. ہاں جی، چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا. خدا نے تو ہمارے اندر بسنا ہے، ہمارے اندر چلنا پھرنا ہے. ہمارا تو سٹینڈرڈ ہی بڑا فرق ہے. ہاں جی، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. ہاں جی، اس واسطے خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو. الگ رہو، ان میں سے نکل کر الگ رہو. جب رہنے کا معاملہ ہے تو پھر یہ بے ایمان نہیں آپ کے گھر میں رہنا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں آپ رہ سکتے. ان میں سے نکل کر الگ رہو. رہنے کی بات ہو رہی ہے. تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. بھائی میری بات کو غور سے سنیں. کنانی لوگوں سے اس لیے خدا نے منع کیا تھا کہ وہ قومیں رشتوں کو نہیں جانتی، وہ رشتوں سے ناواقف ہیں. ان کو نہیں پتا کس سے شادی کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے اس وقت کی غیر قومیں کیا ہیں؟ یہ خدا کو ہی نہیں جانتی. کنعان کے لوگ تو رشتوں کو نہیں نہ جانتے تھے. اس وقت کی قومیں جو ہے نا مسیحیوں سے ہٹ کر، میں بڑی دلیری سے یہ بات کر رہا ہوں، کلام میں لکھا ہوا ہے غیر قومیں خدا کو نہیں جانتی. جب مسیحیوں سے ہٹ کر جو قومیں، ان کو نہیں پتا خدا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی غیر قوم کو بات اچھی نہ لگے، لیکن میں اس کلام کی بات کر رہا ہوں. ہمارا خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ غیر قومیں خدا کو نہیں جانتی. جیسے وہ جان جائیں گی نا خدا کو، ان کو پتہ چل جائے گی خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، اور وہ بیٹے پر ایمان لے آئیں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا. ان کو کیا پتہ ہے جو بیٹے پر ایمان نہیں لگتا، اسی میں جس کے پاس بیٹا نہیں، اس کے پاس بیٹا کی زندگی نہیں ہے. یہی تو چیز ہے. اور پولس رسول نے اور پطرس رسول دونوں نے اس کو بڑا کلیئر کر کے بتایا ہے کہ غیر قومیں خدا کو نہیں جانتی، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی.
میں چاہتا ہوں کہ پولس رسول کی یہ بات پڑھوں. 2 حوالے آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں. افسیوں کے نام پولس کا خط اس کا 4 باب ہے اور اس کی میں 17 آیت آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے. پولس کہہ رہا تھا جس طرح غیر قومیں، جب پولس غیر قوموں کی بات کرتا ہے تو وہ مسیحیت سے ہٹ کر باقی ساری قوموں کی بات کر رہا ہے، بالخصوص جو یہودیوں سے ہٹ کر ہیں. جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے. غیر قوموں کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ابھی تک ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. غیر قومیں خدا کی زندگی سے خارج ہیں، اور مسیحی تو مسیحیوں کے پاس تو خداوند کس لیے آیا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور کثرت سے پائے. اور آگے کہتا ہے انہوں نے یعنی غیر قوم کے لوگوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا ہے. غیر قوموں کے اندر شادیوں کے معاملے میں شہوت پرستی پائی جاتی ہے تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں. غیر قوم اس طرح نہیں شادی کریں جس طرح مسیحی کرتے ہیں، مگر افسوس اس مسیحی پر جو شہوت پرستی کے ساتھ شادی کرے. یہ غیر قوموں کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہی بات پولس نے تھسلونیکے کی کلیسیا کو بھی لکھتے ہوئے کہی تھی. اس نے کہا تھا جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی ہے اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کا حکم پہنچائے. سنیے خداوند یسوع جی کے حکم جو پولس نے پہنچائے ہیں. پولس کہہ رہا تھا چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو. تھسلونیکے کی کلیسیا پاک بنو، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی حرام کاری سے بچے رہو. اور حرام کاری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنیے. اور ہر ایک تم میں سے، جس نے ابھی شادی نہیں کی اس کی بات ہو رہی تھی، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے. اپنے ظرف کو حاصل کرنے کا مطلب ہے اپنی شادی، اپنی بیوی کو عزت کے ساتھ گھر میں لائے، لائک کر کے نہیں، لو کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. دیکھو پھر پولس نے بات کہا ہے غیر قومیں، اس لیے کہہ رہا تھا بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم ارجو میں نہ، کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتی. نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی. اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے. چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اب تک جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں، اپنی شادی کو، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو میں کہتا ہوں اس کے بارے میں کچھ اگلی دفعہ بتانے کی کوشش کروں گا. آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں شوہر اپنی بیوی کو لازم ہے کہ وہ یہ جانے کہ یہ میرے اندر سے نکلی ہے، اور بیوی جانے کہ میں اس کے اندر سے نکلی ہوں. اپنے اپنے خاندانوں کو پیچھے کر دیں، اپنے تن کو سمجھے کہ ہم ایک تن ہیں. اور وہ سارے بیٹے بیٹیاں نوجوان، اگر آپ کسی کو لائک کرتے ہیں تو چینج یور لائک انٹو لو اینڈ ارینج یور میرج لائک یعقوب. جس طرح یعقوب نے جو راخل کو پیار کرتا تھا، عزت کے ساتھ اس کو اپنے ماموں کے گھر سے لے کر آیا ہے. یہ ہے طریقہ. ہم کوشش کریں گے اگلی دفعہ خداوند کے فضل سے ہم اور آگے چلیں، لیکن آج جتنا ہم نے سیکھ لیا ہے میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے جن کی منگنی ہو چکی ہے. میں دعا کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے جن کو خداوند نے جوڑ دیا ہے اور وہ ایک تن ہے. آج پورے طور پر بیوی جب بھی اپنے شوہر کو دیکھے تو ذہن میں رکھے کہ میں اس کے اندر سے نکلی ہوں، اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ ذہن میں لائے کہ یہ میرے ہی بدن کا حصہ ہے. یہ الگ بات ہے مجھے نظر اس وقت آئی ہے جب یہ میری بیوی بنی ہے، اور ذہن میں یہ بھی
بالکل بٹھا لیں آج کے دن. آدم کو بھی ہوا اس وقت ہی نظر آئی ہے جس دن اس کی بیوی بنی ہے، اس سے پہلے اس کو بھی نظر نہیں آئی. یہ بالکل خدا کا بید ہے، یہ شروع دن سے ہی خدا کا بید چلتا رہا ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا پاک، میں اس شوہر کے لیے اور اس بیوی کے لیے جو تیری آواز کو سن رہے ہیں، اس نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹی کے لیے میرے خداوند، جو خداوند ان قریب کسی شادی کے معاملات میں اے پاک خداوند داخل ہونے والے ہیں، اے خداوند میرے خدا، میں تمام ان کمارے بیٹے اور کماری بیٹیوں کے لیے، تیرے بندے اور تیری بندیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے کلام کی عزت کرتے ہیں. اے خداوند، ان میں سے کوئی بھی تیرے کلام کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دے، بلکہ جو کچھ سیکھ لیا انہوں نے میرے خداوند، تو جس طرح جوڑتا ہے اسی طرح جڑے، اور جو جڑ گئے ہیں میرے خداوند میرے خدا، وہ اپنے تن کو سمجھے کہ میرا تن کیا ہے. اے خداوند میرے خدا، ہمیں اسی طرح توفیق دے کہ ہم مسیحی .pk کی ٹیم آنے والے وقت میں میرے خداوند پاک خدا لوگوں کو تیرے کلام کی برکت پہنچاتے رہیں. میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے تندرستی، زندگی اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں میرے خدا. سننے والوں کو خداوند توفیق دے. میں منت کرتا ہوں میرے خداوند کہ وہ واقعی آج تیرے کلام کو اپنے دل میں بٹھا لیں. کوئی بیوی اپنے شوہر کے خلاف نہ بولے، اور کوئی ایسا شوہر نہ جو اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانت محبت نہ رکھے، بلکہ جس طرح تو نے سکھا دیا ہے اسی طرح ہی خداوند میرے خدا یہ چلتے جائیں. اور میری دعا ہے میرے خداوند، ان کو بار بار کر، جن کا بیاہ ہو چکا ہے، جن کا بیاہ ہونے والا ہے، کلام کی روشنی میں چلنے کا فضل عطا کر میرے خدا، یسوع کے نام کے وسیلہ سے آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے، آپ پر مہربان ہی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.